السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے پیارے بھائیو، عزیزو، دوستو، ایک عظیم الشان ہستی، اسلام کی کمال ہستی، اسلامی ہسٹری کی، صحابہ کرام علی مردوان میں تقوی اور طہارت کے اعلیٰ معیار پر اللہ پاک نے ان کو رکھا تھا۔ کیا کمال ان کی شان ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اہل بیت کا اعزاز حاصل کرنے والے تھے، مسافر دور سے آئے، لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے اہل بیت میں شمار فرمایا۔ یہ میرے اہل بیت سے وہ عظیم ہستی جن کا نام نامی اس میں گرامی ہے، سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا کمال ان کا جذبہ تھا۔ یہ پرانے دور کے ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے یہ، اور مختلف روایات میں ان کی عمر بڑی لمبی بتائی جاتی ہے، 250 سال تک کہا جاتا ہے ان کی عمر ہوئی، اور بعد تاریخی روایات میں تو 350 سال تک آتا ہے، کچھ روایات میں اس سے کم کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر انہوں نے بڑے بڑے پادری اس وقت کے جو تھے، اس امت کے علماء کہہ لیں، اولیاء کہہ لیں، جو صحیح العقیدہ تھے، ان کے پاس وقت گزارا تھا۔ آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ زرتشت تھے، آگ کے پجاری۔ ان کے ابا جی، ان کے والد، وہ بھی آگ کے پجاری، اور ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ آگ کو کم نہیں ہونے دینا، آگ کو بجھنے نہیں دینا، ہمیشہ آگ کو جلائے رکھنا ہے۔ آگ جلتی تھی تو یہ اور ان کے سارے ماننے والے باقی جتنے بھی آگ کے پجاری تھے، وہ اس آگ کی پوجا کرتے تھے۔ آپ کے ذہن میں اللہ پاک کی طرف سے خاص سوال آ گیا۔ یہ سوال بھی کیا رحمت والا سوال تھا کہ یہ کیسا معبود ہے، یہ کیسا خدا ہے، یہ کیسا الہ ہے جس کو ہم جلائیں تو وہ جلے، ہم روشن کریں تو وہ روشن ہو، ورنہ تو یہ بجھ جاتا ہے۔ جس کو خدا کہا جا رہا ہے وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ یہ جب سوال اٹھا طبیعت بدل گئی، خود ہی جواب آیا کہ ایسا خدا نہیں ہو سکتا، ایسا معبود ہو نہیں سکتا۔ آپ نے اپنے قریب ہی جو ایک گرجا تھا وہاں آنا جانا شروع کر دیا۔ یاد رکھیے، آپ کا جو پرانا نام ہے دورے گمراہی کا، وہ آپ کا نام تھا مابہ، اور آپ کے والد کا نام بوزخشان یا یوزخشان تھا۔ یہ میں نام کیوں بتا رہا ہوں والد کا، اس کے لیے آگے چل کے میں ایک روایت سنانے والا ہوں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے قریب جا کر ایک گرجا سے رہنمائی لینا شروع کی۔ وہاں کے جو پادری تھے ان سے دین عیسوی علیہ الصلوۃ والسلام کا پرچار آپ کو مل گیا، صحیح تعلیمات ملی، اور وہ جو پادری تھے وہ بالکل صحیح تھے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا نہیں ماننے والے تھے، وہ بالکل صحیح ایمان رکھنے والے۔ آپ کو بھی صحیح ایمان نصیب ہوا، آپ ایمان لے آئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور ہمارے اسلام کی آمد، ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر صحیح ایمان رکھتا تھا وہ بالکل مومن مانا جاتا تھا۔ آپ نے ایمان قبول کیا، بالکل ایمان پر آپ آئے، دین پر آئے۔ والد صاحب نے آپ پر سختی شروع کر دی، جکڑ ڈالا، بیڑیاں ڈال دی پاؤں میں، ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی، اور وہ زد و کوب کیا، انتہا کر دی ظلم کرنے کی، واپس لانے کے لیے آگ کی پوجا پر۔ لیکن جب ایمان آ جاتا ہے تو پھر ایمان نکلنے والا نہیں ہوتا، دل راسخ ہو جائے تو۔ آپ کا دل مضبوط تھا، اس وجہ سے ایک موقع ملا، گھر سے نکلے، اس گرجا میں گئے، وہاں سے پھر آگے نکلے۔ یہ جہاں سے آپ چلے ہیں، یاد رکھیے یہ ایران ہے، موجودہ ایران، فارس، اور اس کا بڑا مشہور شہر تھا اصفہان۔ اصفہان کے ساتھ ایک بستی تھی، وہاں کے آپ رہنے والے تھے۔ وہاں سے آپ نکلے اور شام جا پہنچے، ایک بڑے گرجا کے اندر، وہاں کچھ وقت گزارا۔ وہاں بھی ایک پادری کے پاس وقت گزرتا ہے، اس کی وفات ہوتی ہے، وہ آپ کو وصیت کرتا ہے ایک اور پادری کے پاس جانے کی، وہ بھی صحیح العقیدہ تھا۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، وہاں وقت گزارا، موصل میں وقت گزارا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو پھر آپ وہاں سے نکلے، اس کی وصیت پر نصیبین پہنچے، ترکی کے علاقوں میں پہنچے، جہاں جہاں آپ کو آخری پادری جو آپ کا استاد ہوتا تھا وہ وصیت کرتا کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاتے، جو صحیح رہنمائی کرتا کہ وہاں صحیح آدمی ہوگا، وہاں آپ تشریف لے جاتے۔ اس طرح چلتے 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 آخری پادری کا جب وصال کا وقت آیا، وفات کا وقت آیا، تو اس سے بھی آپ نے رہنمائی لی، اب میں کہاں جاؤں، تم بھی جا رہے ہو دنیا چھوڑ کر۔ اس نے کہا کہ اب میں کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھ رہا جس کے پاس تمہیں بھیج دوں، میں یہ چاہتا ہوں اگر ہو سکے تم سفر کر لو اس علاقے کا جس علاقے میں کھجوریں بڑی ہوں گی، جس علاقے کے اندر پہاڑ ہوں گے، اس علاقے میں میرے علم کے مطابق نبی آخر الزمان کی تشریف آوری ہونے والی ہے، وہ وقت قریب آ چکا ہے جو میں نے پڑھا، وہ اب قریب ہے کہ وہ آئیں گے، اگر ہو سکے تو ان کے پاس تشریف لے جانا، کیونکہ اب حق، سچ اور بالکل اللہ وحدہ لا شریک کے دین کا اصل پرچار کرنے والے، نبیوں رسولوں کی تعلیمات کو صحیح طور پر سامنے لانے والے وہ آخری نبی ہوں گے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت پر ہوں گے، اگر ہو سکے تو وہاں چلے جانا۔ آپ نے اس سے پوچھا اس آخری نبی کی نشانیاں بھی بتا دو، اس نے بتایا ان کی خاص 3 نشانیاں تجھے بتا دیتا ہوں، یاد رکھنا۔ پہلی، صدقہ قبول نہیں کریں گے، دوسری، ہدیہ قبول کر لیں گے، تحفہ گفٹ قبول کریں گے، تیسری، ان کے دونوں شانوں کندھوں مبارک کے درمیان پیچھے مہر نبوت ہوگی کمر پر۔ یہ 3 نشانیاں اس نے بتائیں، اس کا وصال ہوا، آپ روزانہ آنا جانا شروع ہو گئے، سفر و منڈی پر لوگوں کو دیکھتے ہیں، کوئی قافلہ جو اس علاقے کا جا رہا ہو، ایک قافلہ آخر آپ کو ملا، اس میں سفر شروع کر دیا۔ جب سفر ہوا تو راستے میں ان لوگوں نے آپ کو غلام بنا لیا۔ دیکھیے کیسی قسمت کی ہیرا پھیری ہے، کہاں سے چلے کیا تھے، اب غلامی کی کیفیت میں آ گئے، ان لوگوں نے آپ کو بیچ ڈالا۔ بکتے بکاتے
10 दफा आपकी बोली लगी, आपको बेचा गया, तकरीबन 10 दफा आप बिके हैं। आखिरकार आप पहुंचे मदीना तैयबा शरीफ, उस वक्त जिसको यसरब कहा जाता था। अब कहना जायज नहीं है यसरब, अब हम मदीना तैयबा ही कहेंगे। आप मदीना तैयबा पहुंच गए। एक दिन आपके कानों में आवाज पड़ी, पाक नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। आका ने सख्ती भी की, जाने से रोका, फिर भी पहुंचे। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर पेश की चंद खजूरें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कैसी हैं? अर्ज की हुजूर सदका है। फरमाया मैं सदका कबूल नहीं करता, मैं खाता नहीं हूँ, गरीब को दे दे। अगले दिन फिर हाजिर हुए चंद खजूरें लेकर। फरमाया कैसी है, ये किस तरह की है? अर्ज की हुजूर तोहफा है, गिफ्ट है आपके लिए। फरमाया लाओ, तोहफा मैं कबूल कर लेता। दो निशानियां पूरी हो गई, सदका कबूल नहीं और हदिया कबूल। अगला दिन मौका मिला, फिर गए। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी जहाँ पर है, यहाँ तशरीफ रखते थे। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे, कभी हुजूर अलैहिस्सलाम के आगे, कभी पीछे। कश्म में किसी तरह तीसरी निशानी देख लूं, कहाँ से चला हूँ, गुलाम भी बना, कहाँ गुलाम बना। कितनी अजीतें सही हैं। आखिर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। दो निशानियां पूरी, एक निशानी रह गई। आगे पीछे जा रहे हैं। मुहद्दिसीन ने लिखा हुजूर अलैहिस्सलाम चूंकि शानों वाले, गैब के इल्म जानने वाले, नफ्सियात से वाकिफ, अल्लाह पाक की अता से आप उनके दिल की कैफियत से वाकिफ हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही अपने कमर मुबारक से कुर्ते मुबारक का जो हिस्सा था वो बुलंद कर दिया, उठा दिया, जाहिर कर दिया। फरमाया सलमान देख लो तीसरी निशानी जो तुम्हारे उस पादरी ने बताई थी। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला ने जब तीसरी निशानी देखी तो सुभान अल्लाह, लिपट गए और चूमना शुरू कर दिया कंधे मुबारक को। मोहर नबुव्वत को चूमे जा रहे हैं लिपटे हुए। और आप खुद फरमाते हैं आंखों से आंसू जारी हैं, रोए जा रहे हैं, लिपटे हुए हैं, चूमे जा रहे हैं। क्या मोहब्बत! हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी मना नहीं फरमाया, चूमने दिया। आप जानते थे बड़ी दूर का मुसाफिर है और क्या कैसे हालात से ये होकर आया। किन्ने बेस बदलाए यार नु मिलन लगे कहा जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने रोका नहीं। हज़रत सलमान ने फारसी चूमे जा रहे हैं मोहरे नबुव्वत को। पंजाबी में कहीं ना तो ऐसे जप्फी डाली हुई है, लगे हुए हैं, चिपटे हुए हैं, चूमे जा रहे हैं और रोए जा रहे हैं। आंखों से आंसुओं की जड़ी लड़ी ऐसे निकल रहे हैं आंसू। रो कर जब खुद ही रज गए, चूम कर रज गए, पीछे हटे, हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने आए। आका करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलिमा शरीफ पढ़ा कर इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। मुसलमान हो गए। ईसाई से मुसलमान, ईसाइयत से इस्लाम के अंदर आ गए। वक्त गुजरना शुरू हुआ, अल्लाह पाक ने ईमान की दौलत से माला माल फरमा दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दिन फरमाया है सलमान अपने आका से मुकातबत करो, निकलो उसकी गुलामी से, तय करो। मुकातबत का मतलब उससे बात करो, कितने पैसे क्या लेकर तुम्हें वो आजाद करेगा। आप गए, उससे बात की। उसने कहा 300 दरख्त लूंगा, खजूरों के पौधे लगाए जाएं, वो दरख्त बड़े हों, उन पर फल आए, फिर दूसरी शर्त पूरी करो, 5 किलो चांदी मुझे चाहिए तुझसे। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए, अर्ज की हुजूर उसने ये कहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम की ड्यूटी लगा दी, इनके लिए 300 पौधों का एहतमाम हो। गुठलियां आ गई, पौधे आ गए, 300 के 300 हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते अक़दस से वो लगाए, गुठलियां लगाई, पौधे लगाए। और मुहद्दिसीन लिखते हैं, हज़रत सलमान फारसी खुद फरमाते हैं कि वो पौधे, वो गुठलियां बाकी पौधों के बनिस्बत तेजी से बढ़ती थी और 1.5 साल के अंदर उन पर फल आ गया। आमतौर पर हालांकि खजूर के जो दरख्त हैं इन पर फल देर से आता है, वक्त लगता है, लेकिन इतनी तेजी से बढ़े, उन पर फल आ गया। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरी शर्त भी उसकी पूरी करो। इतना सा सोना आया था, सोने की एक डली। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सलमान ये ले जाओ, उस आका से कहो यहूदी से कि ये रखे और अपनी चांदी का वजन पूरा करे। अर्ज की हुजूर ये तो इतना सा है, इससे कैसे 5 किलो चांदी का वजन पूरा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सलमान अल्लाह ताला भी चाह रहा है कि तुम आजाद हो जाओ, मैं भी चाह रहा हूँ कि तुम आजाद हो जाओ, उस यहूदी की गुलामी से बिल्कुल निकल जाओ। तुम ये ले जाओ, अल्लाह ताला इसी के अंदर ही तुम्हारी सारी चांदी का वजन पूरा फरमा देगा। आप लेकर गए, सारा वजन उससे पूरा हो गया, बिल्कुल आजाद, दोनों शर्तें उसकी पूरी। जानने वाले जानते हैं आज भी वो बाग मौजूद है जिस बाग को सैयदना सलमान फारसी का बाग कहा जाता है, मदीना तैयबा शरीफ के अंदर, और खजूरें उसकी आज भी लगती हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक के वो लगाए हुए दरख्त आज भी मौजूद है। आपको आज़ादी मिल गई, कैसी मोहब्बत थी हुजूर अलैहिस्सलाम ने। फिर आपको अपने अहले बैत में शुमार फरमाया। वो पुराने दौर में एक कलाम चलता था, आजकल नए नए कलाम निकल आए हैं, बड़ा प्यारा कलाम पढ़ा जाता था, मदीने वाला आमना दा लाल ओ लगियां निभा जानदा, सहारा जिद्दा कोई नहीं ओनू भी गल ला जानदा। कैसा गले से लगाया, वो कहाँ से चले थे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, और आज हुजूर अलैहिस्सलाम ने दरख्त भी उनके लिए लगाए, सोने से उनकी गुलामी को भी खत्म करवाया, और क्या मोहब्बत अता फरमाई। फरमाया सलमान मेरे अहले बैत में से है। हज़रत अबू दरदा के साथ उनका भाईचारा जो था, खुवत इस्लामी, वो कायम करवाई। फिर क्या मोहब्बतें बांटी, क्या कमाल आपने हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला को अता फरमाया। ये वो अजीम हस्ती हैं जो
جو تقوی اور طہارت کے عظیم مینارے پر قائم ہیں، ان کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جنت کو جانتا ہوں، جنت ان کی مشتاق ہے، جنت چاہتی ہے کہ حضرت سلمان تیزی سے آئیں، جلدی سے میرے اندر آ جائیں، جنت چاہ رہی ہے حضرت سلمان میرے اندر آ جائیں۔ دیکھیے ان کی محبتیں، تقوی طہارت کہاں سے چلے کدھر آئے، اور حکمت کے کیا کمال مینار تھے وہ۔ میرے عزیزوں پیارے بھائیوں، ان کی زندگی سے ہمیں بڑے سارے نمونے ملتے ہیں۔ پھر انہوں نے کوئی لمحہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیچھے رہ کر نہ گزارا۔ غزوہ خندق جو ہوا، غزوہ احزاب اس کو کہتے ہیں، یہ سارا خندق کھودنے کا مشورہ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ پاک نے اور مزید عروج عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مدائن، یہ بھی ایران کا اس وقت مشہور شہر تھا، مدائن کا آپ کو گورنر بنا دیا۔ کیا شان اسلام، دیکھیے کیسا نوازتا ہے۔ چلے تھے، بھاگے تھے، نکلے تھے، حق کی خاطر نکلے۔ پھر غلامی کے دور بھی دیکھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ناز کے ساتھ بھی رہے، اور آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنری بھی عطا فرما، عہدے بھی مل گئے۔ ہر طرح کے دور سے گزرے ہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دنیا کا ہر رنگ دیکھا ہے آپ نے۔ آپ کی ایک کمال شان تھی، آپ کو جب وظیفہ ملتا تو آپ علاقے کے محدثین کو بلا لیتے، علماء کو بلا لیتے، اور اپنا وہ وقت یاد کرتے جس وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اصحاب صفہ کے اندر شامل فرمایا۔ مدارس مدرسہ کے طلباء میں حضرت سلمان فارسی رہے، اصحاب صفہ میں سے بھی، وہ وقت بھی یاد کرتے جس دور کے اندر ایک گٹھلی بھی نہیں ملتی تھی، ہر نئے وقت کے لیے ایک گٹھلی بھی نہیں نصیب ہوتی تھی، وہ دور یاد کرتے۔ اور آج جب وظیفہ ملتا ہے گورنری کا تو آپ محدثین کو بلاتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے ہیں، ان کی دعوت کرتے ہیں، اور دعا ان کے حق میں بھی کرتے ہیں، ان سے فرماتے ہیں میرے حق میں دعا کیا کرو۔ کیا شان کے ساتھ آپ نے پھر گورنری بھی کی، سارا علاقہ آپ کا گرویدہ تھا، روتے تھے وہ آپ کی محبت میں، کوئی نہ یہ چاہتا تھا اگر سلمان ہم سے جدا ہو جائے۔ اور آپ بہت خاموش طبع انسان تھے، نمازیں، روزے اور تقوی، طہارت، خیرات، اپنی کمائی سے غریبوں کو پالنا اور فقراء کو عطا فرمانا، کیا شان تھی۔ آپ نے انصاف کے ساتھ آپ نے نظام کو قائم کیا۔ آخر کار 10 رجب شریف کو آپ کا دنیا سے وصال ہوا، اور جب دنیا سے آپ جا رہے تھے تو رو رہے تھے اس بات پر کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے پوچھ لیں کہ اے سلمان میں نے تو نصیحت کی تھی زیادہ دنیا کا مال نہ جمع کرنا، تو میں وہاں کیا جواب دوں گا؟ تو پاس جو موجود تھے انہوں نے پوچھا کیا مال آپ نے جمع کر لیا؟ جب آپ کا کل مال دیکھا گیا اس میں ایک پیالہ تھا، ایک پانی پینے کا پیالہ، اور ایک بسترا، ایک گھڑا نما جس کو ہم گھڑا کہتے ہیں، پانی ڈالنے کا ایک آلہ، پانی ڈالنے کا ایک برتن، بسترا، یہ 3 4 5 چھوٹی چھوٹی سی مختصر سی چیزیں آپ کے پاس، اور اس کو بھی آپ کس انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اتنا سامان تو میں کیا جواب دوں گا؟ کیسا تقویٰ، توکل اور ورع تھا ان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا، ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو۔ ہمیں بھی چاہیے میرے پیارے پر ان جیسوں کی پیاری زندگی سے معلومات بھی لیں، ان کے نقش قدم پر بھی چلیں۔ وہ کردار کے بڑے اعلیٰ انسان تھے، اخلاق کے بڑے اعلیٰ تھے، عبادات کے اعلیٰ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں ہمیں بھی اخلاق حسنہ عطا فرمائے، ہمیں بھی عبادات کا حسن نصیب فرمائے، ایمان کی قوت نصیب فرمائے، اور اسی کے ساتھ ہی خاتمہ بالایمان بھی فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔